قرآن جہاں پہ چاہتا ہے اتنا اختصار کر دیتا ہے، اتنا اختصار کر دیتا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، سمندر جیسی گہرائی کو ایک مشکیزے میں بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں، قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بتا دیا قد افلح من تزکا، قد کا بھی تحقیق کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسری جگہ میں بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کامیاب دنیا میں کون ہے، کامیاب دنیا میں کون ہے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، دنیا کا کوئی پریکٹیکلی وزیر اعظم، پریکٹیکلی کوئی انجینئر، کوئی دنیا کا دانشور آدمی، دنیا کا سمجھدار آدمی جس کو ہم سمجھدار سمجھتے ہیں، دنیا کے کوئی عقل مند آدمی، بہت زیادہ سمجھدار آدمی، بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جو تزکیہ کرے، تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، عبادت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچائے، اپنے کان کو گانے سننے سے بچائے، اپنے زبان کو غیبت کرنے سے، اپنے زبان کو کسی کے دل آزاری کرنے سے بچائے، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے، اس بارے میں محاسبہ کرے کہ میرے اعضاء سے کون سی چیز سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میرے اعضاء کے کون سے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی میں کر رہا ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کن باتوں پر میں عمل کر رہا ہوں، کن باتوں پر میں عمل نہیں کر رہا، میرے گھر کے افراد، میرے گھر کے میرے بچے کن باتوں پر عمل کر رہے ہیں، آیا کہ وہ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اور میں قرآن کو کتنا مانتا ہوں، کتنا سمجھتا ہوں، کتنا عمل کر رہا ہوں، میں اللہ کے احکامات کے اوپر کتنا اپنے آپ کو میں نے اتارا ہوا ہے، اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے میں اس کو کتنا سن رہا ہوں۔ قد افلح من تزکا، دوسری جگہ میں کیا فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جو اپنے آپ کو حرام کاری سے بچائے، جو اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے، جو اپنے آپ کو بد گویائی سے بچائے، جو اپنے آپ کو گانے سننے سے بچائے، جو اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچائے، اپنے زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے۔ آج تو ایسا ہے کہ گناہ کرنا اتنا عام ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا، موبائل اٹھاؤ تو سب سے پہلے عورتوں کی تصویریں آتی ہیں، موبائل اٹھاؤ تو سب سے پہلے کوئی ایپ کھولو تو عورتیں نظر آتی ہے، چاروں طرف عورتیں ہیں، چاروں طرف بد نظری ہے، چاروں طرف غیبتیں ہیں، کسی مجلس میں بیٹھو، کسی سے بات کرو تو سب سے پہلے فلاں کی برائی، دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک تیسرے کی بات نہ کی جائے تو بات میں مزہ نہیں آتا، مجلس میں جو ہے نا رونق نہیں آتی جب تک کسی کی برائی نہ کی جائے۔ ہماری زبانیں فضول کے گناہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں فضول کے گناہ کر رہی ہے، ہمارے کان فضول کے گناہ کر رہے ہیں۔ موبائل میں ہم جب ہاتھ میں لے کے موبائل چلاتے ہیں، آن کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم محاسبہ کر کے دیکھ لیں، زیادہ تر ہم گناہ ہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں نہیں دیکھتے، برائیاں دیکھتے۔ کوئی بھی آدمی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو قرآن کھول کے قرآن سن رہا ہو، جو قرآن کھول کے تلاوت کر رہا ہو، جو قرآن کھول کے بیانات سن رہا ہو، اچھی باتیں سن رہا ہو۔ ہم میں سے زیادہ تر ہر وقت جو ہے سوشل میڈیا کو غلط ہی استعمال کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وقت کو ضیاع کرتے ہیں، وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے لیے اس کا وقت ہے۔ وقت محدود ہے، محدود ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ کوئی 2000 سال، 1000 سال، 150 سال، 100 سال سے اوپر نہیں جیتا۔ محدود ہے زندگی، جوانی محدود ہے، 20 سال، 30 سال، 25 سال، اس کے بعد جوانی ختم، اس کے بعد ضعف آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ 40 سال کے بعد انسان کے اندر ضعف آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر بیماریاں شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی جو جوانی کے اندر انسان کو عبادت کرنے کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ طاقت اس کے اندر سے ختم ہونے لگتی ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو صحت مند نہیں رکھ پاتا۔ تو
اپنے آپ کو اس بارے میں تیار کرنا ہے، اس بارے میں سوچنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کامیابی کس میں ہے۔ کامیابی جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی نہیں، کامیابی وہ ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ نے بتا دیا۔ کامیابی تزکیہ نفس کرنے والا ہے، کامیابی دین کو اختیار کرنے والا ہے۔ صرف نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا مولویوں کا، مولاناؤں کا اور علماء کا کام نہیں، یہ سب کے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے نماز پڑھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔